الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ إنه لا يحب المسرفين، بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے کو پسند نہیں فرماتا ہے. یہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جو ہمیں حق دینا ہوتا ہے اپنی ہارویسٹ سے نا. ہم عشر دیتے ہیں، عشر 1/10 آف حصہ دیتے ہیں. اگر کب اگر پانی وغیرہ جو ہے وہ خود دینا پڑتا ہے تب دینا پڑتا ہے کتنا. اگر پانی جو ہے وہ خود ہی آتا ہوگا تو 1/10 دینا ہے. اگر پانی یہاں سے دینا پڑتا ہے انسان کو، مطلب چاہے ٹیوب ویل سے پانی دینا پڑتا ہے یا جو ہے پائپ سے پانی لانا پڑتا ہے پھر دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس موقع پہ 1/20 حصہ دینا ہے زکوٰۃ، مطلب اپنے کھیت میں سے. اس کو بولتے ہیں نصف عشر، یعنی کہ 1/10 کا بھی ہاف کرنا، یعنی کہ 1/20 اس حساب سے. تو یہاں پڑھ دیا تھا ہم نے. پھر یہاں پہ جو تھرڈ پوائنٹ آیا تھا وہ نہیں پڑھا تھا ہم نے، کہ حد سے مت گزرو، ہے نا. ولا تسرفو، تم حد سے مت گزرو، تم اسراف نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی اسے صدقہ و خیرات میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، ہے نا. ہم نے کہا تھا اس کے بارے میں کہ انسان اتنا خرچ کرے گا کہ اس کو اپنی ضرورت بھی بھول جائے گی. اس کو اپنی نیڈس کے ایکسپینس پہ وہ خرچ کر رہا ہے، ویسا نہیں کر رہا ہے انسان کو. بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حکام سے، یعنی کہ صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی میں حد سے تجاوز نہ کرو، ہے نا. حکام اگر آئیں گے وہ بالکل اچھا اچھا مال لیں گے ان سے. حدیث میں ایسا بھی آ گیا ہے کہ تم ان سے اچھا اچھا مال نہ لیا کرو، ایسا نہ کیا کرو. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاق آیت جو ہے، جو کنٹیکسٹ آف ورس ہے، کہ رو سے زیادہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ کھانے میں اسراف مت کرو، کیونکہ بسا خوری عقل، بیسا خوری یعنی کہ بیسار خوری، بہت کھانا جو ہے یہ عقل اور جسم کو کے لیے بہت مضر ہوتا ہے نا. زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے، انسان کو عقل زائل ہو جاتی ہے. انسان کو اس طرح کشر ویٹ زیادہ کھانے سے عقل مر ڈالے نا. تو اسراف کے یہ سارے مفہوم اپنی جگہ پہ درست ہے نا. اس لیے سارے مفہوم مراد ہو سکتے ہیں یہاں پہ نا. سارے مفہوم جو جتنے بھی یہاں پہ پاسبل مفہوم ہو سکتے ہیں. دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں بھی اسراف سے منع فرما دیا ہے، جس سے واضح ہے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال بہت اہمیت رکھتا ہے. اور جو اللہ نے ہمیں لمٹس دی ہے ان کو تجاوز نہیں کر دینا ہے نا. آج کل مسلمانوں میں نے اسراف کو اپنی عمارت کے اظہار کی علامت بنا لیا ہے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہے نا. یا تو انسان لیتا ہے کام تفرید سے یا تو افراد سے، نا. یا تو وہ کہتا ہے افراد ایکسیس کرتا ہے، تفرید کرتا ہے، بالکل کم کر دیتا ہے. اعتدال بہت کم لوگ اپناتے ہیں ہر چیز میں. تو بیلنس ہر چیز میں اپنانا ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ ایک کافر 7 انٹسٹائن سے کھاتا ہے، ایک مومن 1 انٹسٹائن سے کھاتا ہے. مطلب کیا ہو گیا؟ مومن کم کھاتا ہے. اتنا بھی کم نہیں کھانا کہ انسان چل نہیں پائے گا، اتنا کھانا ہے کہ لگ گیا ہاں پیٹ پوری ہو گئی. پھر انسان جو وہ اور کھاتا ہے نا اندر بڑھتا ہے مزے کے لیے، پھر اس سے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے. کیونکہ ٹائم لگتا ہے باڈی کو کیا ڈائجسٹ کرنے میں وہ چیز. وہ ٹائم وہ انویسٹ نہیں کرتا ہے وہ انسان اپنے کچھ اچھے کام کرنے کے لیے، بلکہ وہ لگتا ہے پیٹ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. انرجی ہوتی ہے نا مطلب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان بہت کھاتا ہے نا پھر اس کو نیند آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اندر سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ تھک جاتا ہے نا، تو پھر نیند آ جاتی ہے ہمیں. اس کے بعد کھانے کے بعد اس نیند آ جاتی ہے. تو جو انسان شام کو بہت کھاتا ہے وہ صبح کیسے اٹھائے گا فجر کو؟ مطلب اس کے لیے مشکل ہے اٹھنا. تو اسراف بالکل نہیں کرنا ہے ہمیں. اچھا، اس لیے اسراف کسی بھی چیز میں پسندیدہ نہیں ہے. عبادتوں میں بھی اسراف پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ انسان پورے دن رات خالی عبادت کر رہا ہو، کچھ نہیں کر رہا ہے. چاہے انسان صدقہ خیرات کر رہے ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی زیادتی نہیں کرنی ہے. اتنی زیادتی کہ انسان کو اپنے گھر میں پیسے نہیں بچ رہے، اپنے گھر کے نیڈس پورے نہیں ہو رہے، وہ وہاں سے کر رہا ہو تو صدقہ اللہ کے راستے میں. یہ بھی نہیں کرنا ہے انسان کو. تو اسلام سکھاتا ہے ہمیں ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی. بالکل جس انسان کو لگتا ہے کہ اعتدال دین نہیں سکھاتا ہے، اس نے دین نہیں سمجھا ہے. اس کو لگتا ہے دین سکھاتا ہے کیا؟ اسراف کرنا. مطلب اس لحاظ سے اسراف کہ وہ بالکل دن رات خالی عبادت کرتا ہے، وہ معاملات کو سوچتا بھی نہیں اس کے بارے میں. وہ صحیح نہیں ہے. اسلام کی بنیاد ہی کس پہ؟ اعتدال کے اوپر. جس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح سے اللہ نے کو بنا دیا درمیانی والی امت، کیونکہ اس امت کے بارے میں آگیا نہیں کرتے افراد سے کام،
نہ تفریح سے کام. جو تھے نا یہودی، وہ بہت زیادہ افراد کرتے تھے، مطلب کس میں؟ صفائی پاکی کے اندر. بولتے اگر کسی جگہ پہ گندگی لگی، وہ جلانا ہے وہ پارٹ. جو نصارہ تھے وہ بولتے گندگی کچھ ہوتی نہیں ہے، جہاں بھی گندگی لگ جائے گی وہ گندگی ہے ہی نہیں. تو اسلام نے کیا سکھایا؟ درمیانی راستہ کہ صاف کریے، بات صاف ہو جاتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ اعتدال سکھاتا ہے ہمیشہ، وہ میاں روی سکھاتا ہے. اس کے بعد وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، اور جو کیٹل سے چوپائی ہے ان میں سے کچھ حمولہ ہوتے ہیں، یعنی کہ سم آر فار برڈن. حمولہ کا مطلب ہو گیا بوجھ اٹھانے والے. کیا ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانے والے، یا اس کو بولتے ہیں اردو میں بار بردار جانور. بار بردار، جو بار اٹھاتے ہیں اپنے اوپر. ٹھیک ہے. حمولہ، حمل کیا ہوتا ہے؟ پیگننسی. اس میں ماں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ بچے کو اٹھا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ حاملہ ہوتی ہے. حاملہ ہو گیا اٹھانے والی بچے کو. تو ایسی حمولہ کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والے. اس سے مراد اونٹ بھی آتا ہے، بھیڑ، گدھا، کھچر وغیرہ نا، وہ میول وول ٹنکی، جو بار بردار کے کام میں آتے ہیں. ہم ادا کرتے ہیں استعمال بھیڑ کو اس کے لیے نہیں. تو یہاں بھی بڑے بڑے جانور آ جاتے ہیں. اور فرشن سے مراد زمین. ٹھیک ہے. فرشن سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور ہوتے ہیں. اس نے یہاں پہ لکھا ہے وہ فرشن اینڈ سم فار میٹ، لیکن یہاں پہ اس نے کہا فرشن سے مراد ہے جو زمین سے لگے ہوئے جانور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے بکری وغیرہ جن کا تم دودھ پیتے ہو یا گوشت کھاتے ہو، تو وہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے ڈائریکٹلی گوشت تھی. سم فار میٹ اور فراشن کلو. اور فراشن اینڈ سم فار میٹ، ورنہ فراشن مطلب ہو گیا وہ جانور جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے بکری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا تم دودھ پیتے ہو اور اس کا میٹ کھاتے ہو. تو فرش کا مطلب ہوتا ہے، اس نے یہاں پہ لکھا ہے لغات القرآن میں سواری کا جانور یا بچھونا. کیا لکھا ہے؟ بچھونا یا سواری کا جانور. یا اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جو زمین سے لگتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں. تو یہ سب معانی اس کے علماء کرام لکھتے ہیں. قلوا مما رزقکم اللہ، تم کھاؤ جو کچھ تمہیں رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم مت کرو فالو شیطان کے فٹ سٹیپس کو. خطوات کس کو بولتے ہیں؟ فٹ سٹیپس کو. ٹھیک ہے. نقش قدم کو بولتے ہیں، نقش قدم، نقش قدم. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا بالکل واضح دشمن ہے شیطان. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کرتے ہیں شیطان سے. پہلی بات جو ہمیں یہاں پہ آ گیا، اور مویشی ہے نا، مویشیوں میں سے کون؟ حمولتن، یعنی کہ اونچے قد کے. وہ فرشن، اور چھوٹے قد کے. ادھر کتنے ترجمے ہو گئے اس کو، ہے نا؟ ترجمے ہو جاتے ہیں ایسے بہت سارے. حمولتن و فرشن، تو اس لحاظ سے ڈرنا نہیں چاہیے چیزوں سے. ایسا ہو جاتا ہے عربی زبان میں کہ ایک ہی لفظ کے بہت معنی ہو سکتے ہیں، اور سیاق پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے اس لحاظ سے. یہ سب معنی چل جاتے ہیں. جو انسان شروعات میں پڑھا نا تفسیر، بولتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ یہاں پہ یہ، اس کو بولتے ہیں اختلاف التنوع. اختلاف التنوع مطلب ایسا اختلاف کہ ڈفرینسز آف اوپینینس، یہ بھی اوپینین ہے، یہ بھی اوپینین، یہ سب ٹھیک ہوتے ہیں. اس کا اختلاف التضاد، ایک بول رہا ہے کرنے ہے دوسرا نہیں کرنا ہے، مطلب بالکل کانٹراڈکٹریز ہے دو چیزیں. تو وہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، یہ تو اچھا ہوتا ہے. اختلاف التنوع بولتے ہیں اس کو. ہمیں لگتا ہے یہ بھی اختلاف ہوتا ہے، نہیں، اس کو بولتے ہیں اختلاف التنوع. اچھا. حمولہ پڑھا ہم نے نا یہ سب، حمولہ کیا ہوتا ہے اور یہ. پھر 6 پوائنٹ یہاں پہ ہے نا کہ کلو، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ. کلو مما رزقکم اللہ، یعنی پھلوں میں سے، کھیتیوں میں سے، چوپایوں میں سے. ان سب کو اللہ نے پیدا کر دیا اور تمہارے خوراک بنا دیا ہے نا. پھر 7 پوائنٹ کیا آ گیا یہاں پہ؟ اور شیطان کی نقش قدم میں مت چلو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے یہاں پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کھانے کے بعد کہا جا رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان؟ کیونکہ جس طرح مشرکین اس کے پیچھے لگ گئے، اس کے پیچھے، شیطان کے پیچھے لگ گئے، اور حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا ہے نا. اپنے خود ساختہ عقیدوں سے کہا یہ حلال جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے. میں نے پڑھا تھا نا وہ ہاذی انعام، کیا تھا وہ حرث حجر، یہ فوربڈن کھیت ہے، فوربڈن انعام ہے ہمارے پکوانوں کے لیے. تو انہوں نے خود اپنے آپ پہ حلال کو حرام کر دیا تھا. ٹھیک ہے. گویا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام یا حرام کو حلال کرنا، یہ شیطان کی پیروی ہوتی ہے اصلاً، ہے نا. تو اس یہاں پہ آ گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. ثمانیت ازواج، 8 پیئرس.
8 پیئرس، پیئرس یہ نہیں ہے مطلب 8 اسپیشیز، 8 پیئرس یعنی کہ 4. من الضأن، من الضأن اثنين، جیسے ہم بولیں گے کس میں، بیڑوں میں سے دو. ضأن بولتے بیڑ کو، کس کو، یا کبش، کبش بولتے بیڑ کو. لیکن کبش ہو گیا والا بیڑ، ریم نا ریم. اور یہ جو بیڑ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ، اس کو ہوتا ہے ضأن. کیا؟ ضأن. من الضأن اثنين، بیڑ میں سے دو. ٹھیک ہے. ومن المعز اثنين، معز بولتے گوٹ کو. ٹھیک ہے. کیا کیا بولتے ہیں؟ معز. ومن المعز اثنين، اور گوشت میں سے دو. اب چلیے ثمانیت ازواج یعنی کہ 4. دیکھیے کیسے یہ کیسے 8 ہو جاتے ہیں. 8 پیئرس. دیکھیے کیسے یہاں پہ لکھا ہے. پیدا کی اللہ تعالیٰ نے 8 نر اور مادہ. آپ بولیں گے کہاں لکھا ہے پیدا کی؟ ثمانیت یہاں پہ آ گیا نا، ثمانیت ازواج، یہ مفعول بھی ہے. تو یہاں پہ مراد کے اللہ نے پیدا کر دیا ثمانیت ازواج، 8 پیئرس ہے نا. وہ سمجھ وہ مطلب انڈرسٹوڈ ود کنٹیکسٹ. اب یہاں پہ زبر کرتی ہے وہ انڈیکیٹ وہ چیز. اب مین الضأن اثنین کا مطلب ہے پیڑوں میں سے دو. یعنی کہ دیکھیے انشأ ثمانیت ازواج، اصل میں یہاں پہ جو چھپا ہوا ہے نا محذوف یہاں پہ، وہ ہے ایسے انشأ. انشأ کہ اس نے پیدا کر دیا. انشأ ثمانیت ازواج کہ اللہ تعالیٰ نے 8 پیئرز پیدا کر دی من الضأن بیڑوں میں سے. اور ازواج ہے وہ زوج کی جمع ہے نا، زوج کی جمع ازواج ہو جاتا ہے. اچھا ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج، جوڑا کہا جاتا ہے نا. ازواج ہو گیا پیئرس. ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو، ایک ہی اسپیشی ہے کہ نر اور میل اور فیمیل کیا بولتے ہیں ہم؟ زوج بولتے ہیں نا اس کو، جوڑا. تو ازواج 8 جوڑے، یعنی کہ ہم دیکھیں گے وہ کیسے ہیں. وہ 4 جانوروں کے مطلب 8 بن جاتے ہیں، مطلب 4 مرد 4 عورتیں ان کی. عورتیں نہیں، کیا بولیں گے ان کو، مطلب ان کے مادہ. میں بولتا ہوں عورتیں. استغفر اللہ. اور ان دونوں کے ایک ایک فرد کو بھی زوج کہہ لیا جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے نا. اس لحاظ سے انڈیویجولی کو بھی زوج بولتے ہیں نا. یہ تو بولتے ہیں زوج. زوج کیا ہوتا ہے مطلب شوہر، اور زوجہ کیا ہوتی ہے مطلب بیوی. اب یہاں پہ لیکن زوج استعمال ہوتا ہے پیئر کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اور ازواج کیا ہو گیا پیئرس. زوج پیئر ہوتا ہے مطلب دو. زوج یہ زوج ہے، جوڑا ہے. کہ ازواج ہے یہ مطلب پیئرس بہت سارے مختلف جنسوں کے. ٹھیک ہے. قرآن اس مقام پہ ازواج افراد ہی کے معنی میں قرآن کے اس مقام پہ ازواج افراد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے نا. یعنی کہ 8 افراد اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. وہ کیا ہو گیا؟ جو باہم ایک دوسرے کے جوڑا ہے، وہ مطلب آپس میں جوڑا ایک دوسرے کا ہے. یہ نہیں کہ زوج بھی معنی جوڑے، زوج معنی جوڑے پیدا کیے، کیونکہ اس کی تعداد 8 کے بجائے 16 ہو جائے گی، جو آیت کے اگلے حصے میں اس کے متعلق آ جائے گا. آیت حصے کے مطابق نہیں ہے. دیکھیے اصل میں یہ نہیں جو 8 ہی کیسے سمجھا گیا 8 کون ہے، اس کے بعد یہ والی آیت میں آ گیا. دیکھیے میں دکھاتا ہوں آپ کو پہلے ہی. ومن الابل اثنین، بیڑوں میں سے سوری کیمل میں سے 2. بین البقر اثنین، بکریوں میں سے سوری مطلب کاؤ، گائے میں سے 2. ٹھیک ہے. اوپر کیا تھا؟ بیڑ اور بکری، دو دو ہو گئے 4. پھر مطلب دیکھیے میل بیڑ فیمیل بیڑ. ٹھیک ہے. نر بیڑ مادہ بیڑ. پھر نر بکری مادہ بکری. نر اونٹ مادہ اونٹ. نر گائے مادہ گائے. ہو گیا نا 8 برابر. وہی ہے من ثمانیت ازواج. اس کے بعد قل الذکرین، آپ کہہ دیجئے آر دا ٹو میلز الذکرین. اصل میں نہیں الذکرین. جس نے دروس پڑھی ہوگی اس نے اس کو پڑھا ہوگا، پتا ہوگا یہ چیز کہ الذکرین کو الذکرین بن جاتا ہے نا. الآن کو الآن بن جاتا ہے. الآن حس حس الحق. تو الآن کو بن جاتا ہے. دیکھیں مجھے کیا ہو گیا ابھی، تھوڑا نا ایسے اسٹیمرنگ ہو گئی مجھے. یہاں پہ ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ فلوینسی لانے کے لیے عرب جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کیا وہ نہیں بولتے. تھوڑا مشکل ہے بولنا ہے. لگتا ہے کچھ مشین خراب ہو جائے گی اندر سے. تو ذکرین وہ لوگ ایسا کرتے ہیں عرب فلوینسی کے لیے، فصاحت کے لیے. ذکرین حرم ام الانثیین، کیا 2 میل اس نے حرام کر دیے یا 2 فیمیل اس نے حرام کر دیے. ٹھیک ہے. ام مشتملت علیہ، اور
وہ جو کچھ استعمال کرتے ہیں، کنٹین کرتے ہیں، وہ نہیں، اس کے ساتھ شامل ہے یہ چیز، مطلب اٹ کنٹینز دس تھنگ. ٹھیک ہے وہی. اب مشتملت، یا کنٹین اور what contains علیہ ارحام الانثیین in it the wombs of two females، جو کچھ wombs اور two females کنٹین کرتے ہیں. نبئونی بعلم، مجھے باخبر کر دو علم کے ذریعے سے، مجھے انفارم کر دو علم کے ذریعے سے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب یہ اس کا مطلب ہم پڑھیں گے اچھے سے. میں آج تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، یہ سوری، من الثمانية ازواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. ٹھیک ہے دیکھیے، یہ ثمانیہ سے بدل ہے، اور مراد دو قسم سے نر اور مادہ ہے. کون؟ یہاں پہ یعنی بیڑ میں دو قسم اور بکری میں دو قسم. من المعز اثنين ومن الابل اثنين، جو نہیں اثنين جو یہاں پہ آ گیا دو، یہ جو ہے یہ ثمانیہ سے بدل ہے. ثمانیہ سے کیا ہے؟ بدل، اس کا سبسٹیوٹ ہے. ٹھیک ہے. اور مراد دو قسم سے نر اور مادہ ہے. ہاں، دو قسم سے مراد کیا ہے؟ اثنين سے مراد کیا ہے؟ نر اور مادہ. اثنين سے مراد کیا ہے؟ نر اور مادہ وہی. ٹھیک ہے. یہاں پہ نر اور مادہ اس سے مراد ہے کہ میل اور فیمیل. اور بکری سے نر مادہ پیدا کیے، بیڑ میں ہی دمبا، بیڑ میں دمبا چھترا بھی شامل ہے. دمبا بھی یہاں پہ شامل ہوتا ہے بیڑ میں، دم کاٹس کو بولتے ہیں شاید. اچھا، اب تھرڈ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا. آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ کہ قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ کہہ دیجئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں مادہ کو؟ ام الانثیین، ہاں، یا دونوں مادہ کو. ام مشتمل علی ارحام الانثیین، یا اس کو جو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہو. ام مشتمل، اس کو ہوں گے پیٹ میں، ارحام رحم کے اندر، الانثیین. ٹھیک ہے. اس کو دونوں مادہ پیٹ میں ہو، یعنی کہ اس کو ٹو فیمیلز پیٹ میں ہوں گے. کیا وہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا ٹو مینز اور ٹو فیمیلز اللہ نے حرام کر دیا، یا وہ اللہ نے حرام کر دیا جو ایسی مطلب بکری ہوگی، اس کے پیٹ میں کیا ہوگا؟ اس کے رحم میں دو فیمیل ہوں گی. بکری یا بیڑ کے بارے میں آ رہا ہے، مطلب بیڑن، بیڑن نہیں بولتے، مطلب بیڑ کی فیمیل. تو مشرکین جو بعض جانوروں کو اپنے طور پر ہی حرام کر لیتے تھے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا اللہ نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے، یا ماداؤں کو اور اس کے بچے کو جو دونوں ماؤں کے پیٹ میں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ایسا کچھ حرام نہیں کر دیا، تم کیا خود بخود حرام کہتے ہو اس کو، ہے نا. نبی انہیں بھی علم، مجھے خبر دو علم کے ساتھ، تو اس کے بارے میں کوئی علم کو ہے نہیں. تو وہی آیت سمجھاتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی علم ہے نہیں. تو یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز سمجھاتا ہے کہ جب بھی ہمیں کسی کے ساتھ مباحثہ کرنا ہوگا، اس کو بولنا چاہیے مجھے علم سے انفارم کرو. وہ خود چپ کرے گا اس کے بعد. اس کو علم مانگنا چاہیے، نبی اونی بعلم ان کنتم صادقین. اچھا، ومن الابل اثنین، اور کیملز میں سے دو، جو کیملز ہے ان میں سے دو. ومن البقر اثنین، اور بقر کاؤز میں سے دو. آئے نمبر 8. قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ کہہ دیجئے الذکرین، الذکرین، کیا دو میلز حرم اس نے حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، ام الانثیین، یا دو فیمیل اس نے حرام کر دیے. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، تاکیداً اور بیان کیا جا رہا ہے، یا وہ جو کچھ مشتمل علی ارحام الانثیین، جو ایسا ہوگا، ایسی ہوگی، مطلب اونٹن، اونٹن نہیں بولتے، مطلب اونٹنی، اونٹنی میں سوری اونٹنی، اور یا بکری، مطلب کیا بولتے گائے کو؟ گائے، گائے بولتے نا وہی، میل گائے، سوری فیمیل گائے. اگر اس کے پیٹ میں دو فیمیل ہوں گے، کیا وہ اللہ نے حرام کر دی ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس موقع پہ گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا مطلب وصیت کی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا؟ لیضل الناس، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے، بغیر علم، علم کے بغیر. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہدایت نہیں کرتا ہے ظالم قوم کو، جو بہتان باندھتے ہیں، جھوٹا بہتان جو باندھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. اچھا، یہاں پہ جو فورتھ پوائنٹ آ گیا نا اوپر دیکھیے، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کا مطلب ہوتا ہے کیا؟
تمہارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی یقین دلیل ہے تو پیش کر دو کہ بحیرہ سائبہ وصیہ حام، جو ہم پچھلی بار پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں، وہ حرام ہے تو حرام کیوں ہے؟ اس کی دلیل کی بنیاد، اس دلیل کی بنیاد پر حرام ہے، کس دلیل کی بنیاد پر حرام ہے؟ تم کیسے بول سکتے ہو کہ جو بحیرہ سائبہ وصیہ حام ہے وہ حرام ہے؟ پھر یہاں پہ جو آ گیا پھر سے ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، یہ بھی ثمانیہ سے بدل ہے نا، آئی نو پر ثمانیہ 8، اب جو نہیں یہ 2 پھر یہ اثنین پھر یہاں پہ اور اثنین اثنین برابر 8، تو یہ بدل ہے اس کا سب کچھ۔ اور یہاں بھی دو دو قسم سے دونوں کی نر اور مادہ مراد ہے نا، ہم جو بولتے ہیں یہاں پہ اثنین یعنی کہ دو، مطلب کیا ہوگا میل اور فیمیل، ہو گیا نا 8، مطلب دیکھیے دو بکریاں مطلب میل اور فیمیل، دو پیڑ، گائے اور دو اونٹ، برابر 8 ہو گئے۔ اچھا اس کے بعد اب یہاں پہ کیوں لکھا اللہ نے ثمانیت ازواج اگر یہ 40 اسپیشیز ہے؟ کیونکہ ہے نا یہ لوگ یہ لوگ بول رہے تھے جو فیمیل ہوگی اس کو الگ، اس کے کچھ الگ رولنگس ہے، اگر وہ ایسی ہوگی مطلب اس کو اتنے بچے اس ٹائم بچہ ہوگا، پھر بیچ میں گیپ آ گیا ہوگا، کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوگا صرف لڑکی پیدا ہوگی، اس کو کیا بولتے ہیں شاید، مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ صائبہ بحیرہ اور سام پڑھا تھا نا پچھلی بار ہم نے، ہے نا؟ تو اس لیے نے یہاں پہ ان کا جنڈر بیان کر دیا، یہ دو ہے اثنین، مرد اور فیمیل الگ الگ، اور تھوڑا بہت ڈفرینس بھی ہوتی ہے مورفولوجی ڈفرینسز میل اور فیمیل کے اندر اس لحاظ سے۔ پھر جو سکس یہاں پہ پوائنٹ آ گیا، جو یہاں پہ آ گیا، کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یعنی یعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو، کیا جب اللہ نے ان کی حرمت کا حکم دیا تھا تم اس کے پاس موجود تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی حرمت کا کوئی حکم نہیں دیا ہے، یہ سب تمہارا اپنا افطرا اور جھوٹ ہے جو تم اللہ پہ باندھ دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور پوائنٹ یہاں پہ نا کہ اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت جو لگاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے نا؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا۔ اچھا، یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن لوہائی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے میں نے دیکھا۔ آپ کو اس نام سے سب متعارف ہونے چاہیے، وہ کون تھا؟ عمر بن لوہائی الخزرجی، ہے نا؟ چنانچہ اس میں لکھا ہے رحیق المختوم میں، اس سے پہلی پیج پہ یہ چیز، عمر بن لوہائی الخزرجی بدبخت لعین وہ شخص تھا جس نے پہلی مرتبہ شرک لایا کہاں پہ؟ جزیرۃ العرب کے اندر، سعودی عرب یا سوری مکہ کے اندر، حجاز کے اندر، یہ شاید شام گیا تھا، اس نے وہاں سے بت وغیرہ لائے تھے، اور اس نے شروعات ڈالی، بنیاد ڈالی کس کی؟ جہنم کی۔ اس کا عذاب ایسا ہوگا کہ اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے اس کو دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس نے ہی سب سے پہلے بتوں کے نام پہ وصیہ حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ اصل میں یہ پیگنزم سے آ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اوپر سے ہی مانی آپ ہے نا، پھر ان کو اثر پڑ گیا شام سے، پھر آ گیا یہاں پہ، ہو گئے پورے کیا؟ شرک میں مبتلا، پھر آگے یہاں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا پیگنز اوپر سے، مطلب گریکس جو تھے، یا جو ان کے جو گریک گاڈس وغیرہ ہے نا یورپین کنٹریز میں، تو بعد میں پھر اس کے بعد کرسچینٹی بھی پریویل کر رہی تھی اس ٹائم پہ، مطلب اس ٹائم پہ کرسچینٹی بھی اس ٹائم پہ اچھی خاصی پھیل گئی تھی، تو پھر کرسچینٹی میں گھس گیا کیا؟ شرک، جب وہ پال نے اس میں گھسا دیا ٹرینٹی کا مسئلہ۔ تو انبیاء جو ہے وہ تجدید کے لیے ہوتے ہیں نا، وہ واپس لوگوں کو لاتے توحید کی اور تو جو انسان کرتا ہے کام توحید کا وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے صحیح طور سے، بہت اچھا کام کرتا ہے جو توحید کا کام کرتا ہے۔ اچھا، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عمر بن لوہائی خزاعہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھا، ایک قبیلہ سوتے خزاعہ قبیلہ کے سرداروں میں سے تھا، جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا ولی بنا تھا، یعنی کہ پہلے تھا جرہم قبیلہ، کیا جرہم قبیلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ کا ولی تھے وہ، پھر بن گیا خزاعہ قبیلہ کا کون؟ عمر بن لوہائی الخزرجی، اس نے سب سے پہلے دین ابراہیم میں تبدیلی کی، اور حجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اور مشرکانہ رسم جاری رکھی، ٹھیک ہے، جاری کی۔ بہرحال مقصود آیت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرما دیا، اور ان سے بعض جانوروں کو اپنی طرف
سے حرام کرا لینا اللہ تعالیٰ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے، وہ شرک کا ارتکاب بھی ہے نا۔ جو انسان خود بولتا ہے حلال کو حرام، ایک تو وہ اللہ کے احسان کو رد کر دیتا ہے، اس پہ اللہ نے جو احسان کر دیا ہے اس پہ اللہ نے کچھ چیزیں حلال کر دیا، بولتے ہیں نہیں، وہ اللہ کے احسان کو رد کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ شرک کا ارتکاب کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خود بخود شارع بن جاتا ہے۔ شریعت ساز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ خود دیتا ہے فیصلہ شریعت کا، اور بولتا ہے حلال کو حرام۔ تو امر باللغی الخزج سے مراد یہاں پہ وہ ہے فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا، کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا؟ یا عمومی اعتبار سے اس کا اگر عمومی معنی لیں گے نا ہم، اس میں سب وہ شامل ہوتے ہیں جو شرک کو پروموٹ کر دیتے ہیں، جو آستانوں کے مجاورین ہوتے ہیں، جو لوگوں کو بولتے ہیں آ جاؤ گمراہی کی اور آ جاؤ شرک کی اور آ جاؤ، یہ تمہارے حاجات پورے کرنے والے ہیں، اپنے جو سارے حاجات ہیں وہ یہاں پورے کر دو۔ پر وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ شرک پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی سیم جو ہے عذاب ہو جائے گا۔ قل لا اجد ما اوحی الیہ، آپ کہہ دیجئے لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں، فیما اوحی الیہ، جو کچھ میری اور وحی کیا جاتا ہے، محرما علی طاعم، وہ حرام ہے ایک کھانے والے پہ، یطعمہ، اس کو کھاتا ہے، جو طعام کرتا ہے، الا ان یکون میتۃ، لیکن تب حرام ہے جب وہ مردہ ہوگا، خود مردہ، جو خود مر گیا ہوگا وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ لیکن یہاں بھی نا ایکسیپشن، وہ کیا ہے؟ سمندری مردہ وہ کھا سکتے ہیں، جو سمندر میں مر گیا ہوگا، مچھلی وغیرہ مر جاتی ہے، ہم وہ مری بھی کھاتے ہیں، ہو الطہور ماء والحل میتہ۔ بلو میں جو پہلا حدیث ہے نا وہی ہے، سمندر کے بارے میں حکم دیا اس نے کیا، اس کا پانی جو ہے وہ پاک پاک ہے، اور جو سب مردار ہے جو خود مر گیا ہوگا وہ بھی کیا ہے؟ حلال۔ اب اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے مطلب سڑا ہوا وہ 1000 سال پرانا ہوا ہم وہ بھی کھائیں گے، نہیں، پتہ ہے وہ چیز نہیں کھانا ہے، وہ بھی نقصان پہنچائے گا انسان کو، اور لا ضرر ولا ضرار کے قاعدے کے مطابق وہ نہیں کھانا ہے کیونکہ اسے ہارم پہنچ جائے گا۔ لیکن اتنا پتہ ہے کہ اگر مچھلی خود ہی مر جائے گی 10 15 منٹ کے بعد، ہم اس کو کھانستے نا 2 3 4 دن کے بعد بھی، 5 دن کے بعد بھی، 10 دن کے بعد بھی، وہ بتائیے۔ او دم مسفوحا، یا حرام کے دم مسفوح، دم مسفوح حرام ہے، مطلب جو نکلتا ہے بالکل فلو کے ساتھ خون، مانیے میں بیڑ کو خاش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب میں نے بیڑ کو خاش کیا نا، مطلب اس کو میں نے یہ کیا، ذبح کیا، ذبح کرتے وقت خون نکل گیا فلو کے ساتھ، مجھے لگ گیا وہ خون، اس کو دم مسفوح، وہ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ فإنه رجس، بے شک یہ گندگی ہے، او فسقا، یہ نافرمانی ہے اللہ کی اگر کھائے گا انسان، اہل لغیر اللہ، اور جو کچھ مطلب ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے غیر اللہ کے لیے، ہے نا، جو کچھ ذبح کیا جاتا ہے غیر اللہ کے لیے وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ فمن اضطر غیر باغ، بس جس کو اضطر، جو مطلب مجبور ہو گیا، اس کو مطلب اضطرار ہو گیا، کمپیل ہو گیا بیچارہ وہ، غیر باغن، اس کو مطلب ڈیزائر نہیں تھی وہ کھانے کی، ولا عاد، نہ وہ ٹرانسگریس کرتا تھا، نہ وہ مطلب چاہتا تھا میں اللہ کے حدود پامال کر دوں، نہیں، تو فإن ربک غفور رحیم، آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مطلب کیا ہوگا؟ وہ کھا سکتا ہے نا، جو ہم بول رہے تھے پچھلی بار بھی، اگر انسان بالکل مرنے کو تیار ہے، آگے سے خنزیر دیکھ رہا ہے، وہ پتہ ہے کہ میں نہیں رہ سکتا ہوں زندہ، اگر نہیں کھاؤں گا تو وہ کھا سکتے ہیں وہاں پہ، اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، بخش سکتا نہیں ہے، بخش دے گا بالکل، اسے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آ گیا ان اللہ تجاوز عن ثلاثۃ، اللہ تعالیٰ 3 چیزیں تجاوز کر دیتا ہے، الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، خطا ان انٹینشنل مسٹیک، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا ہے، والنسیان forgetfulness، بھول جائے گا کچھ چیز، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا ہے، وما استکرہوا علیہ، اگر کوئی کسی کو زبردستی کرتی جائے گی گناہ کا کام کرنے کے لیے اسے بھی اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کرے گا، کسی کے سر پہ رکھا بندوق کا کہہ دیا کیا تم غیر اللہ کو پکارو، وہ پکارے غیر اللہ کو اپنی جان بچانے کے لیے، وہ پھر بھی، لیکن اس کا دل جو ہے وہ قلب مطمئن بالاسلام، اس کا دل جو ہے وہ اطمینان پاتا ہے اسلام پہ ہی، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ جو اس طرح جو اللہ تعالیٰ اکراہ پہ مواخذہ نہیں کرتا ہے، اکراہ کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کرنا، ٹھیک ہے، وہ مستکریہ علیہ، اس کو بولتے ہیں اکراہ۔ ہم نے پچھلے سال پڑھا تھا نا، ہم نے پچھلے نہیں پچھلے سال پڑھا تھا ہم نے یہ فیبروری میں، کس میں؟ 40 حدیث کتاب میں نا، رحیق المختوم یہ نا، اس میں پتہ نہیں وہ اسٹوڈنٹس کہاں پہ گئے پہلے آتے وہ والے اسٹوڈنٹس، پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہوں گے، وہ کون کون نئے نئے آ جاتے ہیں ہمیشہ،
कुछ है पुराने एक दो, लेकिन आमतौर पे नए नहीं आ जाते, फिर पुराने जाते नए आते, पुराने जाते नए आते। लेकिन पुराने कुछ है, तीन चार जो हमेशा से पिछले 2 साल से, एक साल से मतलब, माशाल्लाह। अच्छा। ये जो है मुझे बोलता है भाई तुम्हें कितनी हकत, तुम्हें क्लास दे दो दिन में। मैं बोलता हूँ उसको हकत लानी पड़ती है ना। इतनी हकत भी नहीं होती है। अच्छा, कुल्ला अजदुम फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रम अला ताइम यतअमु अव। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, आप कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम बजरिए वही मेरे पास आए, उनमें से कोई हराम नहीं मैं पाता हूँ। मा ऊहिया इलैया ला अजदु फीमा ऊहिया इलैया, मैं नहीं पाता हूँ जो कुछ मेरी और वाही किया गया, मुहर्रम अला ताइमिन, कोई चीज़ हराम है खाने वाले पे, या तअम्मु जो वो खाता है, इल्ला अन यकून, ये सब चीज़ें मैततन औ दम मसफूहन, ठीक है, सिवाय ये कि वो क्या होगा, वो मुर्दार होगा या बहता हुआ खून होगा, दम मसफूहन उसको बोलते हैं, औ लहम खंजीर, या खंजीर का गोश्त होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल नापाक है ना। व इन्नो रिजसुन फ इन्नो रिजसुन, वो बिल्कुल नापाक है, रिज गंदगी है, पलीती है। और जो शिरक के ज़रिए हो, जो शिरक का ज़रिया हो कि गैर अल्लाह के लिए नामज़द किया गया होगा ना, वमा मतलब क्या, उहिल्ला लिगैरिल्लाह, जो कुछ नामज़द कर दिया गया, डेडिकेट कर दिया गया गैर अल्लाह के लिए, फमन यत्तुर्र गैर बागिन वला आदिन, बस जो शख्स मजबूर हो जाए, बशर्तिये ना तो तालिब लज्जत होगा, मतलब वो नहीं बोलता होगा कि मुझे आउट ऑफ डिज़ायर, आउट ऑफ लज्जत खंजीर खाना है, नहीं, वला आदिन, और ना वो चाहता होगा इंटेंशली अल्लाह के हदूद को तजावुज़ करना, पामाल करना, नहीं, तो उस पर कोई मुआखज़ा नहीं हो जाएगा। तो वाकई आपका रब गफूर रहीम है, फ़इन्न रब्बका गफूर रहीम। ये फिक्र में पढ़ते अच्छे से ये सब चीज़ें है ना। अच्छा, इससे यहाँ पे लिखा है कि ये आयत जिनमें चार मुहर्रमात का जिक्र है, इसकी तफसीर हमने पढ़ी थी सूरह बकरा में ना, आयत नंबर 173 के अंदर। यहाँ ये नुक्ता मजीद काबिल वज़ाहत है कि इन चार मुहर्रमात का जिक्र कलमे हसद से किया गया है, जिससे बता ये लगता है कि सिर्फ ये चार चीज़ें हराम है, बाकी सब चीज़ें हराम नहीं है, बाकी सब हलाल है, ऐसा नहीं है। जबकि वाकई है कि इन चार के अलावा और भी जानवर शरीयत में हराम है ना। फिर यहाँ हसर क्यों कर दिया गया चारों से ही, क्योंकि बात दरअसल ये है कि इससे कबल मुश्रिकीन के जाहिलाना तरीक़ों और उनके उनके रद्द का बयान चल रहा था ना, और उन्हीं में से बाज़ जानवरों का भी जिक्र आया जो उन्होंने अपने ऊपर हराम कर रखे थे। और सियाक, कंटेक्स्ट और ज़िमन में ये कहा जा रहा है कि मुझ पर जो वहाई की गई है उसमें तो इस मकसूद मुशरिकीन के हराम करदा जानवरों की हिल्लत है, यानी कि वो हराम नहीं है बल्कि वो हलाल है, कोई ने खुद हराम कर दिया है। मतलब इसके काउंटर आर्गूमेंट में ऐसा कहा जा रहा है ना, ऐसा मतलब कि मतलब ये कन्फाइंड है, इतना ही है तो इतना ही हराम, बाकी हराम कुछ नहीं है, वही समझा रहे हैं। जिन मुहर्रमात का जिक्र है तो उनमें तो शामिल नहीं। अच्छा, अगर वो हराम होते तो अल्लाह ताला उनका जिक्र भी ज़रूर करता। इमाम शौकानी ने इसकी तवजीह ये बयान की है कि आयत मक्की ना होती तो फिर यकीनन अल्लाह ताला बयान करता मुहर्रमात का हसर काबिल तस्लीम था। देख क्या बोल रहे हैं इमाम शौकानी, बोलते हैं इसकी तवजीह में, मुहर्रमात का हसर काबिल तस्लीम था, हम तस्लीम करते, एक्सेप्ट कर देते हम कि यहाँ पे जो हसर कन्फाइंड मुहर्रमात अनलॉफुल चीज़ें बता दी गई है, ठीक है, अगर ये मक्की दौर नहीं होता, क्योंकि ये मक्की दौर है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मक्की दौर में ना अहकाम नाज़िल हुए थे ज़्यादा। मक्की दौर में सिर्फ शिरक के बारे में कहा गया, नहीं करना है, ठीक है, या अल्लाह की मारिफत के बारे में जो दलाइल है, दलाइल कौनी है, दलाइल शरइया है जो है उसके बारे में, फॉर अल्लाह ताला's एग्जिस्टेंस, फॉर आखिरत, आखिरत एग्जिस्टेंस, आखिरत की एग्जिस्टेंस के बारे में जो दलाइल है, या जो बिल्कुल इंसानी उखूद और फितरत को मुखातब करते हैं कि उसका एक पर्पस होना चाहिए, उस लिहाज से जो है आयतुल मक्किया है। और आयतें जो मदनिया है उनमें दलाइल ये तफासिल बयान की गई है, हराम हलाल क्या है, फिर शराब हराम है कि नहीं, बाकी बाकी चीज़ें जो है, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है, लेकिन चूंकि इसके बाद खुद कुरान ने अल माइदा में बाज़ और मुहर्रमात का जिक्र किया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ और मुहर्रमात फरमा दी है ना, तो अब वो सब इनमें शामिल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदों और दरिंदों की हिल्लत और हुर्मत मालूम करने के लिए हमें दो उसूल फरमा दिए, जो हमने कहा था पिछली बार है ना, दरिंदों परिंदों के लिए, वो परिंदे जो जू मिखलब होंगे, पंजे वाले परिंदे जो पंजों से शिकार करते होंगे, ऐसे चील आती है वो पंजे से उठाती है किसी चूजे को, है ना, वो क्या है, हराम। जू मिखलब उसको बोलते, क्या बोलते हैं, जू मिखलब, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पंजे वाली जो होगी, जू मिखलब, पंजे वाले जो जानवर होंगे। और
ذو ناب، جو کینائنز والے، ناب بولتے کینائنز کو، انیاب یا بولتے ہیں، جو کینائنز والے کیا ہوں گے، جانور ہوں گے، جو مطلب شیر ہوتا ہے، چیتا ہوتا ہے، جاگور ہوتا ہے، لیپرڈ ہوتا ہے، لائن ہوتا ہے نا، وہ حرام ہے، کیونکہ وہ دان سے کرتے ہیں شکار، بلی کیا کرتی ہے شکار دان سے، کتا کیا کرتا ہے شکار دان سے، وہ کیا ہے؟ حرام۔ چڑیا خالی حلال ہے ہاں، کیونکہ وہ پنجے سے شکار نہیں کرتی ہے۔ کوا کھانا کیا ہے؟ حرام۔ اور کیا ہوتا ہے جانور توڑتا ہے؟ اب ڈک کھانا کیا حلال؟ وہ کیسے کھاتا ہے؟ چونچ سے۔ جو چونچ سے کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ مطلب بعد میں وہ بھی کھاتے ہیں چونچ سے، لیکن پہلے شکار کرتے ہیں پنجوں سے، وہ جو جو زو مخلب ہوتے ہیں نا، پنجے والے، خطرناک پنجے والے، وہ حرام ہے، اور جو زو ناپ ہوں گے وہ حرام ہے، وہ اس یہاں پہ لکھا ہے۔ پھر یہاں پہ نا او فسقن، ہے نا یہاں پہ او فسقن، یا جو ڈس اوبیڈینس ہوگا، تو فسقن کا عطف لحم خنزیر پر ہے، تو جو عطف ہے وہ لحم خنزیر پر ہے، یہ دیکھیے، لحم خنزیر جو ہے پر اس کا عطف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے منصوب ہے، منصوب آ گیا فسقن، ارے یہاں پہ ٹھیک ہے، لحمہ، تو فسقن یہاں پہ آ گیا منصوب یہ بھی، کیونکہ یہ اس کا کیا ہے؟ عطف ہے۔ معنی ہے ای ذبح علی الاصنام، یعنی کہ جو ذبح کر دیا جائے گا بتوں کے سامنے، یعنی جانور جو بتوں کے نام پر یا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کر دیا جائے گا، یہاں بت آ گیا ہے۔ ہم بولتے ہیں نیک انسانوں کے سامنے جو آستان پہ کرتے ہیں نا ذبح، بولتے ہیں ہم اس نیک بزرگ کے لیے ذبح کرتے تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے گا یہ، وہ بھی کیا اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں، وہ کافر بن جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو وہی ہے وہاں اہل، اگر ایک تو گیا جو کوئی جتا آستان پہ، وہاں وہ کہتے ہیں قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس سے یہ حکم نہیں لگے گا، ہاں اسے وہاں پہ قربانی نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ شرک ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی احادیث میں آ گیا ہے کہ ایک بوانا کے مقام پہ ایک شخص چاہتا تھا شاید قربانی کرنا، اس کو آپ نے فرمایا وہاں مت نہ کچھ لگتا تھا مشرقین کا میلہ وغیرہ، ہمارا شرک ہوتا تھا، اس نے کہا نہیں، پھر فرمایا جاؤ تم وہاں قربانی کر دو یا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو جس جگہ پہ شرک ہوتا ہوگا اس جگہ پہ اللہ کے لیے بھی بات نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ بھی شاید اس کو ہی پکار رہے ہیں، اور کیونکہ ہم وہاں پہ امر بالمعروف ڈائریکٹلی نہیں کرتے، اپنے ہاتھ سے شرک کو نہیں رکاتے، اپنی زبان سے ہم شرک کو نہیں رکاتے، دل میں تو برا جانتے، لیکن مطلب اس جگہ پہ جانے سے کیا ہوتا ہے، ان کو ملتی ہے انکریجمنٹ کہ ٹھیک شاید یہ بھی ان کو بھی پکارتا ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ اگر کوئی آستان پہ جا کے بیٹ ذبح کرتا ہے، آستان والے کے لیے ہی جو قبر میں بزرگ دفن ہوتا ہے اس کے لیے، وہ بالکل کافر ہے، وہ اسلام سے باہر ہے، مخرج عن الملہ ہے وہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اب کوئی وہاں کرتا ہے اللہ کے لیے قربانی، ٹھیک ہے، اس کا وہ حکم نہیں لگ جائے گا بالکل بھی نہیں، وہ شرک نہیں کر رہا ہے وہاں پہ۔ لیکن اب وہاں پہ کیوں کر رہا ہے نا، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ دیکھیے، سمجھ جائیں جی، کوئی بولتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں قربانی لیکن وہاں پہ کر رہا ہوں، تو وہاں پہ کیوں کرنی ہے ضروری؟ تمہیں کیوں خود کوئی جگہ مطلب یہ کرتی کیا؟ تو مطلب کچھ نہ کچھ تو اس کو سب کانشیس مائنڈ میں ہے نا کہ مجھے فائدہ پہنچے گا، ہے نا کہ نہیں؟ تو بھی تو شرک ہی ہوتا ہے اس لحاظ سے، چیز سمجھیں، یہ بہت آ، خطرناک مسئلے ہوتے ہیں، شرک کے مسئلے، ہے نا۔ فسقا اہل لغیر اللہ بھی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اچھا یہ یہ ہم کل پڑھیں گے شاید، ٹائم ہوگا میٹنگ کا، اچھا، یعنی ایسے جانوروں پر گو ان اللہ، ان الذبح اللہ کا نام لیا جائے، ان الذبح اگر اللہ کا نام لیا جائے گا نا تب بھی وہ حرام ہو جائیں گے، کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب نہیں بلکہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود